اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ پچھلی جو شریعتیں تھیں سماویہ وہ گم ہو گئیں، وحی کی بہت ضرورت تھی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے جو ہلاک کر دیا تھا ہم نے پہلی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا، عاد کو ہلاک کیا، سمود کو ہلاک کیا، صالح علیہ السلام کی قوم ان کو ہلاک کیا۔ اب وحی کی بڑی ضرورت تھی، میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی۔ اب 3 باتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 درجہ بصائر للناس، بصیرت کا ذریعہ تھیں لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو۔ تورات شریف جو تھی یہ دل کی بصیرت کا ذریعہ تھی۔ نمبر 2 وہدن، اور ہدایت تھی تورات علم کے لحاظ سے، یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت ہونا۔ وَرَحْمَةً لَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تیسرا درجہ رحمت تھی عمل کرنے کے لحاظ سے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، مقصد اس تورات کیوں دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہونا 3 باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1 بصائر، بصیرت کی جمع۔ نمبر 2 لفظ آیا ہے ہدایت، اور نمبر 3 آیا ہے رحمت۔ ذرا الفاظ کو دیکھیں۔ جو حق کو طلب کرنے والا بندہ ہونا، اس کا فہم درست ہو جائے، سمجھ درست ہو جائے، یہ ہے بصیرت۔ اور پھر نمبر 2 سمجھ درست ہونے کے بعد وہ حق کو قبول کر لے، احکام قبول کر لے، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ اور قبول کرنے کے بعد عمل شروع کر لے تو مستحق بن جاتا ہے رحمت کا، اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے، قبولیت نصیب ہو جاتی ہے، یہ رحمت ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کلام لائی گئی ہے۔ حاضر ناظر کی نفی بھی ہو رہی ہے، اور ذرا سنیے، یہ دلیل اول ہے، یہ درمیان میں علیحدہ کلام ہے، جملہ معترضہ، حضور کی صداقت ثابت ہو رہی ہے، ذرا خیال کریں معنی پر۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغربی جانب، طور کی مغربی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، جب بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم، جب ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے۔ حاضر ناظر کی نفی۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ما قبل سے ترقی ہے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے والوں میں سے، پورے علاقے میں موجود نہیں تھے۔ مولانا میری طرف دیکھیں تو میں حضور کی صداقت ثابت کروں۔ طور کی مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، آپ نہیں تھے وہاں، پورے علاقے میں آپ نہیں تھے۔ پھر یہ قصہ سنانا آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے نا، میں اللہ نے وہی بھیجی ہے، آپ سنا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر لمبی ہو گئی، زمانہ لمبا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پھر فَأَرْسَلْنَاكَ، یہ محذوف ہے لفظ، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی جماعتیں ہم نے پیدا کی، لمبی مدت گزر گئی، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ علم وحی گم ہو گیا، نئی وحی کی ضرورت ہوئی، آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی، مولانا خیال
وما کنت ساویا نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے والے فی اہل مدین مدین والوں میں تتلو علیہم آیاتنا آپ تلاوت کرتے ان پر، یہ جو آپ کے ہم زمانہ لوگ ہیں آپ ان پر تلاوت کرتے ہماری آیاتنا۔ میرے محبوب میری طرف دیکھیں احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین والوں میں بھی موجود نہیں تھے کہ آپ دیکھ دیکھ کر آیتیں پڑھ کر اپنے ہم زمانہ لوگوں کو سناتے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ اپنے زمانے والوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے۔ جب آپ اس وقت تھے ہی نہیں وہاں اور آپ آیتیں پڑھ کر قصہ سنا رہے ہو تو یہ دلیل ہے آپ سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ پر وحی بھیجی ہے۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے، ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ جمع تعظیم کے لیے علماء مرسلین، لیکن اللہ فرمائے ہم ہیں بھیجنے والے، ہم نے یہ واقعات وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تیسری دلیل آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ تلاوت سے تو معلوم ہوتا ہے، علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، تتلو علیہم آیاتنا، آپ مدین والوں میں نہیں تھے کہ آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیات۔ تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا، فرمایا مشاہدہ نہیں کیا، بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، وحی ہوئی ہے آپ پر۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تیسری دلیل، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی جانب، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے ندا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے وقت، جب نبوت دیتے وقت ہم نے آواز دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن رحمت من ربک، اور لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آواز دی تھی میں اللہ بات کر رہا ہوں، ڈنڈا ڈال دے ہاتھ، آپ نہیں تھے اس وقت۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں قوماً اس قوم کو، مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا قریبی، ورنہ اسماعیل علیہ السلام آئے تھے مکہ والوں کو ڈرایا تھا، لیکن وہ بہت پرے کی بات ہے، دور کی بات ہے، کوئی قریبی ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا آپ سے پہلے۔ لعلہم یتذکرون، آپ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا۔ ایک جملہ میری طرف دیکھ کر سن لیں، پھر میں ترجمہ عرض کروں گا، مشکل جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے میں اللہ نے مشرکین مکہ پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے میں اللہ نے مشرکین مکہ پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اگر آپ کو نبی بنانے سے پہلے میں اللہ مشرکین مکہ کو شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیتا، وہ کہہ سکتے تھے اللہ کوئی سمجھانے والا رسول تو آیا نہیں، تو ہلاک ہمیں کیوں کر رہا ہے؟ دوستوں نے میری بات پر غور کیا ہے؟ وہ بہانہ بنا سکتے تھے کوئی پیغمبر آیا نہیں ہمیں سمجھانے والا، اور اللہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ بہانہ پیش نہ کر سکے۔ اب جب آپ آ گئے، آپ نے مسئلہ توحید سنا دیا، اب وہ ضدی ہیں، شرک نہیں چھوڑ رہے، اب میں اگر مشرکین مکہ کو ہلاک کرنا چاہوں تو وہ بہانہ پیش نہیں کر سکتے۔ سنیں، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ دنیاوی ڈراوا ہے، تخویف دنیاوی،
کیوں نہیں ان تصیبہم مصیبتون، یہ کہ پہنچے ان کو کوئی دنیاوی عذاب، مصیبت ان سے مراد دنیاوی عذاب، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، جو شرک کیا ہے، گناہ کیے، اس وجہ سے ان کو کوئی دنیاوی عذاب پہنچے، فَيَقُولُوا، پس وہ کہنے لگ جائیں گے، یہ فَيَقُولُوا ان تصیبہم پر متفرع ہے علماء کے لیے، فَيَقُولُوا، پس وہ کہیں گے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر، فَنَتَّبِعْ آیاتک، پس پیچھے چلتے ہم تیری آیتوں کے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم ایمانداروں میں سے۔ کوئی دنیاوی عذاب آئے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور وہ کہیں گے اللہ رسول تو نے بھیجا نہیں، ہم آیتوں کے پیچھے چلتے، ہم مومن بنتے، یہ وہ بہانہ بنا سکتے تھے۔ اگر وہ یہ بہانہ بنا سکتے تھے، میں نے ان کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ نے آیتیں سنائی ہیں، اب اگر نہیں مانیں گے میں اللہ ان کو پکڑوں گا، ہلاک کروں گا، بہانہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ وہ بہانہ پیش کریں گے، اللہ رسول آیا نہیں اور تو ہمیں تباہ کر رہا ہے، اگر یہ بہانے والی بات نہ ہوتی میں اللہ ان کو عذاب دے دیتا، لیکن عذاب اس لیے نہیں دے رہا تاکہ بہانہ پیش نہ کر سکے۔ آؤ جی، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جزا مقدر ہے لعذبناہم وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لَعَذَّبْنَاهُمْ جزا مقدر ہے لولا کی، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اور دوسری جزا مقدر علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، لَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ان کا بہانہ ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پر جب کہ آ گیا ان کے بعد حق ہماری طرف سے۔ آپ ذرا ساتھی بیدار ہوں، مجھے ایک بات بتائیں تو میں آگے چلوں گا۔ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا، آپ آ کر توحید کی دعوت نہ دیتے، اور اللہ مشرکین مکہ کو پکڑتا، عذاب دیتا، وہ بہانہ بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے، لیکن اب جب آپ آ گئے، مسئلہ بیان ہو گیا، اب نہ مانے اور اللہ پکڑے، اب بہانہ بنا سکتے ہیں؟ ہم نہیں بنا سکتے۔ فلما، اب جب رسول آ گیا ہے تو مان لینا چاہیے تھا ان کو، لیکن اندازہ لگاؤ ان کی ضد کا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب کہ آ گیا ان کے بعد حق ہماری طرف سے، کانو، تو کہنے لگے، خیال کرنا حق آیا نا، پیغمبر آیا، قرآن آیا، لولا کہنے لگے، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر، مثل ما اوتیا موسیٰ، مثل اس کے جو دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اس پیغمبر کو کیوں نہیں ملی؟ ہم نہیں مانتے۔ مقام سمجھ آیا ہے؟ میں آگے اور بات وضاحت کر رہا ہوں، میری طرف دیکھ لے ساتھی۔ پیغمبر آ گیا، ان کو مان لینا چاہیے تھا، حق آ گیا، یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں، جیسی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس نبی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو ملی تھی اکٹھی کتاب، اس کے بعد اکٹھی کتاب کیوں نہیں ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈنڈے والا معجزہ تھا، اس کے پاس نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ والا معجزہ ملا تھا، اس نبی کے پاس نہیں ہے، ہم نہیں۔ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں ملے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے؟ کٹھی کتاب کیوں نہیں ملی جو کٹھی موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اولم، مولانا غور کرنا، یہ بات کہنے والے کہ اس پیغمبر کو اکٹھی کتاب کیوں نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، ڈنڈے والا ہاتھ والا معجزہ کیوں نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یہ مشرکین مکہ نے بات کی تھی یہودیوں سے پڑھ کر، کس سے سن اور پڑھ کر؟ یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی ان کو۔ اللہ نے فرمایا ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہودی تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، سبحان اللہ، اس شکوے کا جواب، یہ جو اللہ نے شکایت کی تھی ان کی کالوں سے، اس کا جواب،
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں کفر کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ کہتے کٹھی کتاب کیوں نہیں ملی، ہاتھ والا معجزہ ڈنڈے والا معجزہ کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان چیزوں کا بھی انکار کیا تھا۔ قالوا سحران تظاہرا، کہا تھا انہوں نے سحران تظاہرا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سحران یہ دو جادو ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں۔ مولانا بڑی علمی بات ہے، اب کیا کروں، میری طرف دیکھیں، علماء غور کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تو فرعونیوں نے کہا تھا یہ جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، مشرکین مکہ نے کہا یہ جادو ہے۔ فرعون اس کی ظالم قوم کا زمانہ اور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہہ رہے ہیں، اور مشرکین مکہ اللہ کے قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کا زمانہ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا، غور کرنا اب اس بات پر جو آگے آنے والی ہے، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب نشانیاں پیش کی، دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا سحران تظاہرا، لوگوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام والی وہ چیزیں بھی جادو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ قرآن بھی جادو۔ اب زمانہ حالانکہ ان کا اور تھا، ان کہنے والوں کا زمانہ اور تھا، اللہ کریم نے اکٹھا ذکر کر دیا کیونکہ بات دونوں نے ایک کی تھی۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ چونکہ بات ایک کی تھی، انہوں نے بھی جادو کہا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو، آپ کے مخالفین نے بھی جادو کہا، اللہ نے دونوں کی بات کو اکٹھا ذکر کر دیا کیونکہ بات ایک تھی، ورنہ زمانہ الگ الگ تھا۔ دیکھیں قرآن بیٹا اوکھا ہے کہ نہیں؟ اوکھا ہے، سوکھا نہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، کہا تھا لوگوں نے یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک اور انداز بھی ہے علماء کے لیے، یہ لفظ ہے نا سحران، ایک دوسری قرات میں ساحران، پھر اس میں فعل کا صیغہ بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہے معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادوگر ہے معاذ اللہ۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور کہا انہوں نے تھا یقیناً ہم تمام کا انکار کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا ہم نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے کہا ہم بھی نہیں مانتے، بات دونوں کی ایک ہے۔ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ہائے ہائے میری طرف دیکھو، کیا ہی انصاف ہے مولانا، قرآن قربان جاؤں، نیچے نہیں دیکھنا، بات نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، مکے والوں نے کہا کٹھی کتاب ہوتی نا تیرے پاس، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی ملی تھی، پھر ہم مان لیتے، یہ جادو ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو، تم میری پیش کی ہوئی کتاب قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، چلو یار انصاف کی بات کرتے ہیں، تم قرآن سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے آؤ، میں آمنہ کلال اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم اس کو نہیں مانتے، اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب تم لے آؤ، اس کے پیچھے چلنے کے لیے میں تیار ہوں۔ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو تم کوئی کتاب، لیکن ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی تصدیق شدہ، ایسے نہیں ہو اللہ کی تصدیق شدہ، ہو وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا، جو زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، منہما قرآن اور تورات سے، قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب تم لے آؤ، اتبع ہو اس کے پیچھے میں چل پڑوں گا۔
ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کتاب فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس اگر نہ جواب دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کتاب پیش نہ کر سکیں فَعْلَمْ پر یقین کر لو انما یتبعون ہواہم پکی بات ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں اپنی غلط خواہشات کے۔ یہ جو سوال کرتے ہیں نا یوں نہیں ہے ان کو حق کے بارے میں کوئی شبہ پڑا ہوا ہے، نا ہدایت کے طالب نہیں ہیں، یہ غلط خواہشان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ومن اضل اور کون بڑا گمراہ ہے من اس بندے سے اتبع ہوا ہو جو پیچھے چلتے اپنی غلط خواہش کے بغیر ہدی من اللہ بغیر ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ خواہش کے پیچھے چلنے والا بہت بڑا گمراہ ہے۔ یقیناً اللہ کریم لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم ضدی قوم کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ترغیب القرآن مان لو اور البتہ تحقیق پے در پے بھیجا ہم نے ان کے لیے اپنا کلام۔ القول سے مراد قرآن اپنا کلام مسلسل بھیجا ہم نے لگاتار بھیجا کیوں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ الٹا اعتراض کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ۔ اصطلاحات میں آپ پڑھ چکے، ایک نقلی دلیل کی قسم تھی، 7 قسموں میں سے دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء بھی مسئلہ توحید اور قرآن کو مان گئے ہیں اور تم مکے والے ان پڑھ اور جاہل ہو کر انکار کر رہے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، مولانا آیت نمبر 55 کدھر ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ انگلی رکھیں گے تو میں بات کروں گا۔ لا نبتغی انگلی رکھی آپ نے۔ الذین آتیناہم الکتاب یہاں سے لے کر لا نبتغی الجاہلین تک یہ آیتیں مدنی ہیں۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ باقی سورت مکی ہے اور یہ آیتیں مدنی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، مؤمنین اہل کتاب کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو اہل کتاب میں سے بندے ایماندار بن گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جیسے وہ علماء آتیناہم الکتاب کہ دی ہم نے ان کو کتاب من قبل ہی اس قرآن سے پہلے، اس قرآن سے پہلے جن کو ہم نے کتاب عطا کی نا تورات، ہم بہی یؤمنون وہ تو اس قرآن کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، وہ قرآن کو مان رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، وہ جو تورات کو ماننے والے ہیں تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، قالوا کہتے ہیں آمنا بہی ہم تو ایمان لے آئے اس کے ساتھ، ہم نے قرآن کو مان لیا، انہ الحق من ربنا یقیناً وہ قرآن حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انا کنا من قبل ہی مسلمین یقیناً ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ قرآن رب کا کلام ہے، ہم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے توحید پر قائم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی پر ایمان لا چکے تھے، ہماری کتابوں میں ذکر تھا ایک اللہ کتاب نازل کرے گا، آخری پیغمبر بھیجے گا، ہم توحید کو مانتے تھے۔ اب جب ہم نے قرآن کو سنا، آمنہ کے لا کی زبان سے توحید کو سنا، ہم ایمان لے آئے۔ میری طرف دیکھیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں اللہ ڈبل اجر دوں گا، اپنی کتاب تورات کو بھی مانا، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر بھی مان لائے، اس قرآن کو بھی مانا، آمنہ کے لال پر بھی مان لائے، میں اللہ ان دونوں کو ماننے کی وجہ سے ان کو ڈبل اجر عطا کروں گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں دیے جائیں گے اپنا اجر مرتین، دو بار اجر ملے گا۔ پچھلے انبیاء کو بھی مانا، آمنہ کے لال کو بھی مانا، اپنی کتاب کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، بما صبروا ڈبل اجر کیوں ملے گا؟ بما صبروا پہلا وصف بوجہ اس کے کہ وہ ڈٹے رہے، پکے
پکے رہے، صبروا، اپنے دین پر پکے رہے، مشرکوں نے تکلیفیں دی پھر بھی پکے رہے۔ اور نمبر 2 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہٹاتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، برائی کو ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، مشرکین تکلیف دیں جواب میں ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ہٹاتے ہیں بالحسنۃ السیئہ، ساتھ بھلائی کے برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون، خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ صبر کرنا، ڈٹ جانا ایک، برائی کا جواب بھلائی سے دینا دوسری صفت۔ کوئی ان کے اندر حب جاہ نہیں ہے کہ ہم بڑی چیز ہیں، نہ۔ نمبر 3 جو ہم نے چیزیں ان کو دی ہیں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں مال کی محبت بھی نہیں ہے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ دروازہ کھٹکا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، بندہ کھڑا تھا، سلام کلام، خیر، جی کیسے آئے ہو؟ نے کہا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کو قابل برداشت ہے؟ والدہ بیوہ تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنے حوصلے کی بات ہے، اللہ کوئی ہمیں کہے ہمارے دل پر کیا گزرے گی اور ہمارا انداز کیا ہوگا۔ میں آپ کی اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا میری والدہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اپنے نکاح کرنے کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، تم اپنا نام پتہ مجھے بتاؤ، میں والدہ کو جا کر بتا دیتا ہوں، اگر والدہ آپ کے ساتھ نکاح پر راضی ہو جائے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بندہ قدموں میں گر پڑا، حضرت میں آپ کے حوصلے کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ ورنہ میری طرف دیکھو، دوپہر کا وقت تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو تو کافی ٹائم تہجد میں گزارا کرتے تھے، پھر دوپہر کو تھوڑی وقت آرام کر لیا، سو لیا، پھر سبق بھی پڑھانے ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، قرآن و حدیث ہے، عبادت بھی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کو لیٹنے لگے، تھوڑی دیر آرام کر لوں، دروازہ کھٹکا، ٹھک ٹھک ٹھک، اٹھے، نیند چھوڑ دی، کچی پکی نیند تھی، دروازے پر گئے، بندہ کھڑا تھا، او ہو حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن مجھے یہاں دروازے پر پہنچ کر مسئلہ بھول گیا ہے۔ امام صاحب کوئی بات نہیں، خیر ہے، آ کر لیٹ گئے، بندہ چلا گیا، بس ابھی کچی پکی نیند تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، پھر اٹھے، نیند خراب ہو گئی، دروازے وہی بندہ کھڑا ہے، انہوں نے کہا او ہو امام صاحب جاتے جاتے مجھے مسئلہ تو یاد آ گیا، پھر میں واپس آیا، دروازے پر پہنچا تو مسئلہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے جی، بس کوئی بات نہیں، پھر آ کر لیٹے، ابھی کچی پکی نیند میں تھے، دروازہ کھٹکا، ٹھک ٹھک ٹھک، پھر اٹھے، دروازے پر پہنچے، بندہ حضرت بات یاد آ گئی ہے۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، خیال کرنا، مجھے حیا آتی ہے۔ اس بندے نے کہا جو پاخانہ ہوتا ہے نا، پاخانہ یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی یہ حال کرتا، دوپہر کا وقت ہو، بندہ رات کو جاگا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو، سارا دن بندہ پڑھائے، علمی محفلیں ہوں، علمی مجلسیں ہوں، آرام کرنا ہو تھوڑی دیر، اور آگے یہ حال ہو۔ امام صاحب نے فرمایا جب وہ تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور جب خشک ہو جائے تو کڑوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے چکھا ہے؟ اور گستاخی سنو نا، آپ نے چکھا ہے کہ تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور خشک ہو جائے تو کڑوا؟ آپ نے چکھا ہے؟ امام صاحب نے بڑے حوصلے سے فرمایا بھائی جان، ہر چیز کا پتہ چکھنے سے نہیں چلتا، تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر تازہ ہو اس پر مکھی بیٹھتی ہے اور اگر خشک ہو جائے اس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ بندہ قدموں میں گر پڑا، حضرت میں آپ کے حوصلے کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہوتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ سن رہے ہو؟ آ جاؤ۔ ہاں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، چوتھی صفت ان کی، اور جس وقت سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات، لغو بات،
बेहुदा बात। हजरत सिहाक ने फरमाया अल्लाह से मुराद है शिरक। कोई शिरक वाली बात सुनते हैं, गुनाह वाली बात सुनते हैं, आरदुवन हो, मुंह मोड़ लेते हैं उससे। और नंबर 5वीं सिफत वकालू, और कहते हैं लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। भाई तुम्हें ये सब कुछ मुबारक हो, हमें तौहीद व सुन्नत मुबारक हो। सलामुन अलैकुम, आखिरी सलाम हो तुम पर। ये सलाम मुतारकत है, छोड़ने वाला। आखिरी सलाम हो तुम पर। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम उलझते नहीं हैं बेसमझ लोगों के साथ। इन्नका ला, इतने तक अर्ज किया था, ये मदनी आयतें थी। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। मोना थोड़ा पीछे देखें, आयत नंबर 51, वलक़द वस्सलना लहुमुल कौल, हम पे दर पे अपना कलाम भेजते रहे। इन्नका ला तहदी का ताल्लुक वलक़द वस्सलना के साथ है। क्या मतलब? हम अपना कलाम तो मुसलसल भेजते रहे, लेकिन जिद्दियों ने ना माना। ये अल्लाह हुजूर को तसल्ली दे रहा है, मेरे पैगंबर कलाम मुसलसल में अल्लाह भेजता रहा हूं, लेकिन जिद्दी नहीं मानेंगे, जैसे आपके चचा ने नहीं माना। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इख्तियार की नफी हो रही है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हिदायत दे सकते उस बंदे को अहबब्ता जिसको आप महबूब रखें, वलाकिन आप मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें, ये काम आपका नहीं है। जबरदस्ती किसी को हिदायत देकर मोमिन मुसलमान बना दें, आपके इख्तियार में नहीं मेरे हबीब। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है उस बंदे को। अब आप बेदार होंगे तो मैं 2 माने करूंगा, क्या ही अल्लाह की रहमतें हो उलमा पर। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है मन उस बंदे को यशाओ जिसको अल्लाह खुद चाहता है। दूसरा माना सुनो, दिल हाजिर करना। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है उस बंदे को यशाओ जो खुद भी चाहे। दूसरा माने पर गौर किया अहबाब ने, अल्लाह हिदायत उसको देता है जो खुद चाहे। यशाओ की ज़मीर मन की तरफ जा रही है, जो खुद चाहे तो अल्लाह हिदायत देता है, जिसका अपना इरादा ना हो अल्लाह जबरदस्ती हिदायत नहीं दिया करता। माना पानी हम तब पिएंगे प्यास होगी, खाना तब खाएंगे जब भूख होगी, तलब होगी तो खाना खाएंगे, पानी पिए ना। तो अच्छा खाना पीना ये चीजें बगैर तलब के हम नहीं लेते, और हिदायत की तलब ना हो और जबरदस्ती अल्लाह दे दे। जिसको तलब ना हो अल्लाह उसको हिदायत नहीं दिया करता। अब भाई जबर कितने माने आ गए? 2। अल्लाह हिदायत उसको देता है जिसके लिए अल्लाह खुद चाहता है, और नंबर 2 हिदायत उसको अल्लाह देता है मैं यशा जो खुद चाहे। जो अगर खुद न चाहे तो अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। वह बिल मुतदीन, तरक्की है और वो अल्लाह खूब जानता है सीधे राह पर आने वालों को। इल्म की पहले इख्तियार की नफी थी, आप जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकते। अब इल्म की नफी है, वही अल्लाह करीम खूब जानता है सीधे राह से पर आने वालों को हिदायत देना। तो दरकिनार सीधे राह से पर आने वालों का आपको इल्म ही नहीं है, कौन हिदायत याफ्ता बनेगा कौन नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। हबशे वाले आकर हिदायत पा गए और हुजूर का चचा घर के अंदर बेरा है। फारसी का शेर सुने, हसन से बसरा बिलाल हबश सुहैब रूम, हसन से बसरा बिलाल अदहबश सुहैब रूम से खां के मक्का अबू जहल ईचे बुल अजबीस। अल्लाह आप सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कहें। सफा मरवा वाली जाने से बंदा निकले ना तो वाशरूम बने हुए हैं। भाई यहाँ अबू जहल का घर था और बिल्कुल करीब साथ बिल्कुल थोड़ा सा फासला है, लिखा हुआ है इमारत पर मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो बिल्डिंग है, अब उसमें लाइब्रेरी है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हुजूर का घर मुबारक अबू जहल रिहाइश करीब थी, अल्लाह ने दिल दूर कर दिए।
حضرت بلال کا گھر دور تھا، اللہ کھینچ کر لے آیا، دل اللہ نے قریب کر دیے، اللہ کی مرضی۔ بولنا یہ جو آیت ہے نا انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا آخری وقت تھا، آپ چچا کے پاس بیٹھے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور سردار بھی، آپ کلمے کی دعوت دے رہے تھے، یا عمے چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دے، میرے کان میں پڑھ دے، انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کی رحمت، ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا والے کیا ہی عجیب معنی کرتے تھے، چچا کان میں کلمہ پڑھ دے۔ جو علماء کرام ہے نا، آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے، آپ کے لیے منع کر رہا ہوں، امانت مجھ سے وصول کر لیں۔ انی احاج لک، یہ معنی نہیں ہے کہ میں جھگڑا کروں گا چچا اللہ سے، نہ، انی احاج، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں قیامت کے دن انی احاج اللہ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ حاجو کا معنی بیٹا کیا یاد رکھنا ہے علماء، دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ اللہ، چچا نے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا، سرداروں نے کہا خیال کرنا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو نہ چھوڑنا، اسے منہ نہ موڑنا۔ آپ بھی زور لگاتے رہے، منت کرتے رہے، وہ بھی کہتے رہے، خیال کرنا باپ والی مذہب اور دین اور ملت کو نہیں چھوڑنا۔ آخر میں چچا نے کہا اخترت النار علی العار، جہنم کی آگ میں جلنا منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں ہے، مجھے آر پسند نہیں ہے، ناک کٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ آخری وقت میں ڈر کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اٹھے، ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے چچا نے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ محبوب رکھیں، زبردستی ہدایت دے دیں، میرے محبوب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من، مولانا مفسرین کے بڑے حوالے ہیں، میں آپ کو ایک دو جملے سنا دیتا ہوں، ہیں تو علماء کے لیے۔ والجمہور علی انہا نظرت فی ابی طالب، تمام جمہور علماء سارے متفق اس بات پر کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت زجاج کہتے ہیں اجمع المفسرون، تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، الا انہا نظرت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ قد اجمع اہل الدین الا انہا نظرت فی ابی طالب، اور تمام دین والوں کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ آؤ جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے، یہ بھائی تھے نا ابو طالب کے، چچا تھے حضور کے، اب حضرت عباس بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب کان قریب کیا نا تو ابو طالب آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کوئی ایسا کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ تو چلے گئے تھے نا پریشان ہو کر، تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس روایت میں راوی ہے محمد ابن اسحاق، اور امام مالک فرماتے دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ لمبی بات ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ مولانا مسلم شریف میں بھی لفظ ہیں، آخر کلمہ، آخری کلمہ تکلم بہی ابو طالب، جو ابو طالب نے کلام کیا تھا، آخری کلمہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حدیث میں بھی آیا من قابل منی کلمۃ التی ارسول امی فردا فی لہ نجات، آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمہ قبول کر لے، من قابل منی الکلمۃ التی ارسول امی، میں نے اپنے چچا پر کلمہ پیش کیا تھا اور چچا نے انکار کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے، جو بندہ وہی کلمہ قبول کر لے فی لہ نجات، یہ کلمہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آیت نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں، اور ابو طالب اس نے انکار کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَا كَانُوا تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اس میں معاذ اللہ حضرت علی کی توہین ہے۔ حضرت علی کی کیسے توہین ہے بھائی؟ اللہ یعص باللہ، حضرت علی کی شان برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد ہیں، یہ شان برحق، حضرات حسنین کے والد ہیں، یہ شان برحق، خاتون جنت حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ شان برحق،
مقام رتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا برحق ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، بہت بڑی شان ہے حضرت علی کی۔ اگر والد ایمان پر نہیں اس کی موت آئی، اس میں حضرت علی کی کیا توہین ہے معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان تھا، چپ کر گئے ہو، تو اس میں کوئی حضرت ابراہیم کی شان میں کمی آئی ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آئی ہے؟ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَا كَانُوا تَخَطَّفْ مِنَّ أَرْضِنَا، یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، شکوہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ، اگر ہم پیچھے چل پڑے ہدایت کے تیرے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنَّ أَرْضِنَا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین میں سے۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں۔ بعد مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم ایمان تو قبول کر لیتے لیکن سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا، ہم سارے عرب کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جواب دیا، اولم نمکن لہم حرمن آمنا، اس شکوے کا جواب اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، اللہ نے رکاوٹ کو دور کیا۔ تم کہتے ہو ہم ایمان قبول کر لیں، سارے ہمارے مخالف بن جائیں گے، ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اولم نمکن لہم، کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے واسطے ان کے، حرمن آمنا، حرم کی جو امن والا ہے، ہم نے تو حرم کے امن والی جگہ تمہارے لیے بنا دی ہے۔ یہاں پر تو کوئی باپ کے قاتل کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کس کا خطرہ ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جو حرم شریف ہے کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر ایک چیز کے، رزقم من عندنا، واسطے روزی دینے کے ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ اب تو حرمت مقام ہے، ایمان قبول کرو گے حرمت ایمان بھی مل جائیں گی۔ مولانا میری طرف دیکھو، جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم سب کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا سارے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملے کا، تم تو حرم شریف میں رہتے ہو، یہاں پر تو امن ہے، یہاں پر تو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر روزیاں دیکھو، ہر چیز کے میوے کھنچے چلے آتے ہیں حرم شریف کی طرف۔ مونا پوری دنیا میں جو میوہ نہ ملے مکہ شریف کی منڈی میں ملتا ہے۔ اور اللہ نے پھر کل شیء کہا ہے، علماء کے لیے کہتا ہوں، کل شجر نہیں کہا، کل شیء، ہر چیز کے میوے کہنا چاہیے تھا، ہر درخت کے میوے نہ، ہر چیز کے میوے۔ اشارہ ہے صرف میوے نہیں، ہر قسم کی پیداوار وہاں ملتی ہے، کارخانوں کی بنی ہوئی چیزیں۔ ساتھی مجھے لے گئے، حضرت آپ کو ہم نے ایک جوس پلانا ہے، پہنچے تو 3 گلاسوں کا آرڈر دیا، بڑے بڑے گلاس۔ بھئی یہ کس کا جوس ہے؟ افاکادو۔ کسی ساتھی نے نام سنا ہے؟ ہاں نہ ہی نہیں کریں دے، اگر میں تفصیل کیا بتاؤں گا، بھائی دفعہ نہ سننے کا نہیں۔ یہ افاکادو ہے، ایک میوہ ہے، افریقہ سے آتا ہے، اس کا جوس ہے، 40 ریال کا ایک گلاس۔ دیکھن پتہ نہیں آج کا ریال کتنے دے، 45 دیکھن 40 نال ضرب دیو نا، ہاں بھئی جی ضرب دیو، جلدی کرو، چلو 35 نال دیو، اسے لئے غالباً 35 روپے ہے، ضرب دیو 40 نال، یہ حال ہے تو 1400 روپے کا ایک گلاس جوس کا۔ سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں جی، یہ تو ہم عمرے پر تھے، پھر اللہ مجھے حج پر لے گیا، اللہ کئی دفعہ لے گیا میں گناہگار کو۔ پھر وہ ساتھیوں نے کہا بھئی آپ کے بعد وقت کم ہے، اس سٹور میں تو ہم جو جوس والی دکان تھی جا نہیں سکتے، آپ مصروف ہیں، ہم یہاں جوس لا کر آپ کو پلاتے ہیں۔ پھر وہ ہوٹل میں لے آئے افاکادو، پھر وہ اس جوس والی دکان میں ہمیں دکھایا بھی صحیح، وہ عجیب قسم کا کوئی پھل تھا، لٹک رہا تھا، بھئی یہ افاکادو ہے، ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں جو میوہ نہ ملے مکہ شریف کی منڈی میں ملتا ہے، اور جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں نا اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنی لذت ان میں مکہ شریف کی حدود میں پہنچ کر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا فکر ہے، تم کہتے ہو مکے والے ہم نے ایمان قبول کر لیا، سارے عرب والے ٹوٹ پڑیں گے، ہم پر حملے کر دیں گے، تم امن والی جگہ حرم میں رہتے ہو، ہر قسم کی چیزیں مہیا ہیں تمہیں۔
وَكَمْ هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا تخویف دنیاوی، اور دوسرے معنی کو اللہ نے دور کیا۔ سرمایہ داری کا غرور رکھنے والوں، تم کہتے ہو ہم سرمایہ دار ہیں، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سنو کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، باطرت معیشتها جو آکڑ گئی تھی اپنی گزران پر۔ ہمارے پاس بڑی دولت ہے اور مال ہے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ سامنے نہیں تھی رہائش گاہیں، وہ تو تباہ ہو چکی تھی۔ مراد ہے معہود فی الذہن، سننے والے کے ذہن میں تو اس کا خاکہ ہے نا۔ یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر بہت کم۔ کوئی آنے جانے والا مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے تو اور بات ہے، ورنہ جن کو میں نے تباہ کیا دوبارہ آباد نہ ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی وارث تھے، اللہ ہی وارث۔ اللہ ہی، اللہ نبی وارث یا اللہ ہی وارث؟ اللہ ہی وارث۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ تیسرا معنی، تیسری رکاوٹ، وہ کہنے لگے اگر ہمارا شرکیہ مذہب غلط ہے پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ مولانا پہلی بات یہ کی، غور کرو مہربانی فرماؤ، پہلی بات اگر ہم نے توحید قبول کر لی سارے عرب والے حملہ کر دیں گے۔ جواب دیا تم تو امن والی جگہ میں رہتے ہو، ہر قسم کی روزیاں تمہیں مل رہی ہیں، اور نمبر انہیں کہا ہم سرمایہ دار ہیں، فرمایا سرمایہ دار ہو، میں نے بڑے بڑے دنیا داروں کو تباہ کر دیا، بستیاں ویران پڑی ہیں۔ اور نمبر انہیں کہا اچھا اگر ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا شرکیہ مذہب غلط ہے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ جواب وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا یہاں تک کہ بھیج دے اس بستیوں کے مرکز میں کوئی پیغمبر۔ مرکز میں اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، یتلو علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیات۔ اللہ کریم جتنے تک مرکز میں پیغمبر نہ بھیجے، آ کر بستی والوں کو توحید نہ سنائے، پیغمبر آئے تو ہی سنائے، نہ مانے ضد کریں، حجت پوری ہو جائے پھر اللہ ہلاک کیا کرتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ اور نہیں ہم فوراً ہلاک کرنے والے بستیوں کو، رسول بھیجنے کے بعد بھی فوراً ہلاک نہیں کرتے، رسول سمجھاتا ہے، بات پیش کرتا ہے، وہ ضد کرتے نہیں مانتے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ نہیں ہم فوراً ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ مگر اس بستیوں کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔ لمبی تبلیغ کے بعد، ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد پھر نہ مانے تو ہم ہلاک کرتے ہیں، فوراً ہلاک نہیں کیا کرتے۔ مکے والوں تمہارے لیے عذاب کا وقت آ چکا ہے، رسول آ گیا ہے، پیغمبر سمجھائے 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 سمجھائے، پھر اگر قوم نہ مانے تو میں اللہ تباہ کرتا ہوں۔ وما اوتیتم من شیء ترغیب الی الایمان اب چوتھے معنی اور رکاوٹ کو دور کیا، ہم مالدار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ فرمایا دنیا کیا چیز ہے؟ وما اوتیتم من شیء جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا پس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور سجاوٹ ہے اس دنیا کی زندگی کی، عمر ختم تو یہ چیزیں بھی ختم۔ وما عند اللہ خیر وابقا اور جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ ایک تو چیزیں بھی بہت ہوں گی، باقی بھی رہیں گی، اور نمبر دو ہوں گی بھی بہت اعلیٰ۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ دنیا کیا چیز ہے مولانا؟ دنیا دنیا دنیا۔ آؤ ایک حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ یونس کھولیے، 11واں پارہ، سورۃ یونس، یہ آیت کا نمبر ہے 24۔ انما مثل الحیات الدنیا صفحہ بتایا آپ جی، 191۔
انما مثل الحیات الدنیا کمائن، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اتارا اس پانی کو بلندی سے، بارش کا پانی آیا، فاختلط به نبات الارض، پس خوب گنجان ہو کر نکلا اس پانی کے ذریعے زمین کی انگوریاں، پودے نکل آئے، او لہلہا رہی ہے، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے انسان اور لوگ، انسانوں کے لیے بھی خوراک نکلی، جانوروں کا چارہ بھی نکلا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین اپنی رونق، او پہلے ویران پڑی تھی، سبزہ نکل آیا، او لہلہا رہی ہے، سبحان اللہ، وزینت، اور ہار سنگار کر لیتی ہے زمین، وظن اہلھا، خیال کرتے زمین کے مالک، انہم قادرون علیہا، یقیناً وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں اس پر، فصل پکنے والی ہے، ہم کاٹ لیں گے، سارے قرضے اتر جائیں گے، شادیاں کریں گے اولاد کی، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، آ جاتا ہے اس زمین کے پاس، وہ جو کھیتی کھڑی ہے نا، امرنا ہمارا حکم، رات کے وقت یا دن کے وقت، رات کو عذاب آیا، دن کو آ گیا، فجلنا حسیدن، ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی، کلم تغنا باللمس، گویا کہ نہیں تھی وہ کل، ایسے میں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں کھیتی کو، گویا کہ کل اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں۔ دنیا کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے، آج جوانی کل بڑھاپا، آج ہرا بھرا کل ویران، قبروں پر لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ دنیا کیا چیز ہے مولانا، دنیا کیا چیز ہے، مال پیسہ دنیا، حدیث میں آیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ اگر اللہ کے نزدیک ساری دنیا، یہ سونا چاندی مال پیسہ ہیرے جواہرات، ان سب کی وقت اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ دنیا کیا چیز ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا رب۔ ساتھیوں کے اکرام کا بندوبست کیا ہے ایک دوست نے،